اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سلام حضرت بطول، خوب هستی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. صبح زیبای شما بخیر. صبح زیبای شما هم بخیر. خوب انشاءاللہ روز خوبی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی داشته باشید. ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. خوش میگذره؟ برای زندگی خوش میگذرد. چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. بله. یا نشسته ام؟ الان نشسته ام. بیٹھی ہوں ماضی قریب. نشسته است وہ بیٹھا ہے، نشسته اند وہ بیٹھے ہیں، نشسته ای تو بیٹھا ہے یا تو بیٹھی ہے، نشسته اید آپ بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھی ہیں. نشسته ام میں بیٹھا ہوں، نشسته ایم ہم بیٹھے ہیں. متوجہ شدید؟ ماضی قریب. برای من متوجه شدم. سلامت باشید انشاءاللہ، موفق باشید. خوب شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا خیلی سرد است. یک سال چند ماه دارد؟ یک سال 12 ماه دارد. بله. یک سال چند فصل دارد؟ بله آقا. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. بله. فصل دوم سال کدام است؟ بله آقا. فصل دوم سال کدام است؟ یا فصل دوم سال چیست؟ دوم سال تابستان است. بله. فصل دوم سال تابستان است. در کدام فصل برف میبارد؟ فصل زمستان. در فصل زمستان برف میبارد. برف میبارد. بارد. در فصل زمستان برف میبارد. بله. در کدام فصل برگ درختان میریزند؟ در فصل پاییز برگ درختان میریزند. بله. غلام علی متوجه شدید؟ در فصل پاییز برگ درختان میریزند. در کدام فصل هوا گرم است؟ در فصل تابستان هوا گرم است. بله. در فصل تابستان هوا گرم است. مهمترین فایده تاریخ چیست؟ مهمترین تابستان و زمستان. بله. مهمترین فایده تاریخ چیست؟ مهمترین فایده تاریخ چیست؟ مهمترین فایده تاریخ این است که تاریخ ما را سرگذشت پیشینیان آشنا می‌سازد. متوجه هستی حضرت بطول؟ بله آقا. مهمترین فایده تاریخ. بله. مهمترین کجاست؟ مهمترین فایده تاریخ. مهمترین فایده با تاریخ پند گرفتن از سرگذشت بله. این مهمترین اینه. مهمترین فایده تاریخ یا آشنایی با تاریخ پند گرفتن از سرگذشت پیشینیان است. متوجه هستید؟ بله آقا. چگونه میتوانیم با زندگی امامان و پیامبران آشنا شویم؟ بله. چگونه میتوانیم با زندگی امامان و پیامبران آشنا شویم؟ کس طریقے سے ہم انبیاء ائمہ کی زندگی سے آشنا ہو سکتے ہیں؟ بله. مطالعه با تاریخ. بله.
با مطالعه تاریخ بله اینطوری جواب بدید. جواب کامل اینطوری میشه بله با مطالعه تاریخ می توانیم با زندگی امامان و پیامبران آشنا شویم. چرا مطالعه تاریخ بسیار سودمند است؟ چرا مطالعه تاریخ بسیار سودمند است؟ کیوں تاریخ کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے؟ چون علت حادثہ المشیرین نشان میدهد. احسن. چون علت المشیرین نشان میدهد. در هر حادثه تاریخی چه چیزی وجود دارد؟ در هر حادثه تاریخی صدها پندو اندر. احسن. خواندن زندگی پیامبران و امامان چه فائدے ای دارد؟ ائمار انبیاء کی زندگی کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہاں بلے انطوری جواب کامل انطوری میشه. جواب کامل انطوری میشه. خواندن زندگی پیامبران و امامان برای ما بله فائدے دارد بله چون تاس شیوه زندگی آنها را سر خود قرار دهیم و از آن درس بگیریم. خوب بخشی از نام امام علی علیہ السلام به فرزندش را بگویید. مولا کائنات کا خط اپنے بیٹے کے نام اس خط کے ایک حصے کو بتائیے. کیا ہے اس حصے میں؟ بلے امام علی علیہ السلام در بخشیت نامه‌ای که به فرزند بزرگوارشان نوشتند می فرمایند پسرم اگرچه من به اندازه همه پیشینیان عمر نکرده‌ام یا زندگی نکرده‌ام اما در اعمالشان نگریسته‌ام و در سرگذشت آنها دیده‌ام. به شکلی که همانند یکی از آنان شدم و با همه آنها از اول جهان تا امروز بوده‌ام. احسن. آقا مل گیا کل مجھے کجا مل گیا نهج البلاغہ میں؟ بلے آقا. بلے احسن. خان دی پڑھا آپ نے پورا ترجمے کے ساتھ؟ بلے آقا بلے آقا. دیدی چقدر قشنگ نوشتے، دیکھا کتنا اچھا لکھا ہے. بلے آقا. بله شما هم بخوانید نامه نامه 31 امام علی به فرزندش. واژه های جدید، واژه های جدید، نئے کلمات، نئے آشنا ساختن یعنی آشنا کردن. دیکھیے کیونکہ یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ آموزش فارسی. فارسی سے سکھائیں گے، اس لیے یہاں پر ورڈ میننگ، ورڈ فارسی کا میننگ اردو کے نہیں لکھوایا انہوں نے، فارسی کو فارسی میں سمجھایا. آشنا ساختن یعنی آشنا کردن، آگاہ کردن. متوجہ ہستی عذرا بطول؟ بلے آقا. آشنا ساختن یعنی آشنا کردن، آگاہ کردن. اردو میں یعنی آشنا کرنا، آگاہ کرنا. ماضی مطلب میشه آشنا ساخت، آشنا می سازد حال ہو جائے گا، آشنا بے ساز امر ہو جائے گا. بلے عذرا بطول امروز بعد الظہر کلاس به من یاد بده یا مثلا تذکر بدید که من به شما دارد یاد میدهم. فعل حال یعنی ابھی بالکل حال کنٹینیو، یہ یاد دلانا. کیا دارد کا استعمال، من دارم می خورم. دیکھیں می ساز می خورم میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا مثلا، لیکن دارم می خورم ابھی کھا رہا ہوں، ابھی یعنی بالکل اس ٹائم جو مشغول ہوں جس کام میں، اس کے لیے دارت کا استعمال. یہ مجھے شام کو یاد دلانا، میں آپ کو بتاؤں گا. ایک یہ یاد دلانا اور ایک ابھی کیا بات تھی؟ امر، ایک امر یاد دلانا. ٹھیک ہے، بلے آقا. لکھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی یاد رہے. آشنا ساختن یعنی آشنا کردن، آگاه کردن. میدونی از کجا فهمیدم این دارد؟ الان شما یه SMS که نوشتی
دارم بعد از خواندن این SMS دارم میخندم، یعنی ابھی ہنس رہی ہوں، یعنی دارم میخندم یعنی حال کنٹینیوس. بلے آغا. بلے. پریزنٹ کنٹینیوس. بلے. مسافرت کردن بے شہرہا. دیکھیے اب اور ان کی اس کتاب کی جو آگے کی کتابیں ہیں تیسری چوتھی یہ سب کتابوں میں کیا ہے، جب ورڈ کی میننگ بتاتے ہیں تو ساتھ میں اس ورڈ کا جملوں میں استعمال بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی عادت ہو جائے. مسافرت کردن بے شہرہا، سٹیز میں مسافر کرنا، و کشورہائے مختلف یعنی یہ مختلف ایک دیکھیے چیزیں ہیں، دو صفت ہے یعنی کئی چیزوں کی ایک صفت آ سکتی ہے. دیکھیے شہرہا و کشورہائے مختلف، تو یہ مختلف شہر کی بھی صفت ہے اور کشور کی بھی. متوجہ ہستی ازربتول. مسافرت کردن بے شہرہا و کشورہائے مختلف. آپ یہ مت سوچیے گا کہ صفت تو کشورہا کی ہے، شہرہائے مختلف ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا شما روزنامے میخانی یا کتاب، یعنی شما روزنامے میخانی یا کتاب میخانی، کیونکہ میخانی دونوں جگہ میخانی تھا تو ایک کو وہاں پر حذف کر سکتے ہیں. یاد ہے سکھایا تھا ازربتول؟ ہستی ازربتول بلے آغا. یاد ہے شما روزنامے میخانی یا کتاب؟ بلے آغا. کیونکہ دونوں جگہ میخانی تھا، اگر یا سے پہلے اور بعد دونوں فعل ایک ہی ہوں، شما کتاب میخانی یا روزنامے میخانی، تو یہ میخانی دو مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ دیجیے شما کتاب میخانی یا روزنامے. بلے آغا. یاد ہے آپ نے بتایا تھا کیونکہ ایک سے ہے تو جائز ہے کہ آپ ایک جگہ سے ہٹا دیجیے یا پھر آپ پورا کہہ دیجیے شما کتاب میخانی یا روزنامے میخانی. لیکن یہ ہے کیوں دو مرتبہ فعل بڑھا ہے. لیکن اگر دونوں فعل الگ الگ ہیں، شما درس میخانی یا بازی میکنی، خاندان الگ ہے بازی کردن الگ ہے، دو الگ الگ فعل ہیں، یہاں نہیں حذف کر سکتے. کبھی آپ کہیں شما کتاب میخانی یا بازی، نہیں بازی میکنی، تو اگر ایک سے ہو فعل دونوں جگہ تب. ایسے ہی یہاں پہ ہے، اسی طریقے سے شاید یہ یہاں پہ بھی ہے کہ بھائی اگر صفت دو تین چیزیں ہوں اور صفت ان کی ایک ہی لانا چاہ رہے ہوں تو بار بار لانے کی ضرورت نہیں ہے. کشور شہرہائے مختلف، روستاہائے مختلف، کشورہائے مختلف ہر جگہ لگاتے جاؤ، نہیں، سب کا نام لے کے ایک دفعہ لے آئیے صفات. یہ بھی اسی طریقے کا ہے نا ازربتول. متوجہ ہستی؟ بلے آغا. بیبی جی جی بازی کردن یعنی کھیلنا، بازی کردن یعنی کھیلنا. ببین من چقدر قشنگ نوشتم ازربتول. ہستی؟ بلے آغا من ہستم. بلے. ببین ہم نے انہیں سکھایا تھا، آپ کو نہیں، آپ بھی سن لیجئے. شما کتاب میخوانی یا روزنامے میخوانی. روزنامے میخوانی. دیکھیے یہاں بھی خوانی ہے اور یہاں بھی خوانی، دونوں جگہ ایک ہے. شما کتاب میخوانی یا روزنامے میخوانی، تو آپ دوسری جگہ پر حذف کرنا اس فعل کو جائز ہے. آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیجیے شما کتاب میخوانی یا روزنامے. شما کتاب میخوانی یا روزنامے، چاہے ایسے کہہ لیجیے چاہے جیسے تھا ویسے کہہ لیجیے شما کتاب میخوانی یا روزنامے میخوانی. لیکن اگر دونوں فعل الگ ہیں، یہاں کا الگ یہاں کا الگ، مثلا شما کتاب میخوانی یا لباس میشوئی. لباس میشوئی. دیکھیے یہاں ہے میخوانی، یہاں ہے میشوئی. اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے شما کتاب میخوانی یا لباس، نہیں یہ غلط ہے. ورنہ یہ ہو جائے گا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں یا لباس میں پڑھا جاتا ہے. شما کتاب میخوانی یا لباس، تو یہاں پر یا لباس میشوئی
یہاں پر اس فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، دونوں بیان کرنے پڑیں گے. یہ تھی. ایسے ہی یہاں پہ یہ تو مثال تھی، سمجھ گئے اس بات کو غلام علی، علی اصغر ساجد؟ اگر دو فعل ایک جیسے ہوں یا سے پہلے اور بعد تو ایک کو حذف کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر فعل الگ الگ ہیں تو حذف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایسے ہی بات یہاں پہ آتی ہے. اضربت المتوجہ ہستی. بلے آقا. بھلے. ایسے ہی بات یہ ہے صفت موصوف میں. مثلا ہم کہنا چاہ رہے ہیں بھلے در یعنی مسافرت کردن، مسافرت کردن در، مثلا روستاهای مختلف، روستاهای مختلف، شہر های مختلف، و کشور های مختلف. مسافرت کردن بے یا در بے و کشور های مختلف بسیار سودمند است، سودمند است. متوجه هستی اینجا شما؟ اضربت الینجا متوجه هستی؟ نگاه کن اینجا. یعنی روستاهای مختلف ایک صفت موصوف، شہرهای مختلف ایک صفت موصوف، شہرهای مختلف الگ. اب دیکھیے مسافرت کردن به روستاهای مختلف، شہرهای مختلف و کشورهای مختلف بسیار سودمند است. سفر کرنا مختلف گاؤں، مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں بہت فائدے مند ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سب جگہ مختلف ہے تو آپ صفت کیونکہ سب کی ایک ہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کی حذف کر کے آخر میں لے آئیے. ایسے کر دیجیے. اب جب صفت حذفی ہے تو اس علامت صفت بھی تو حذف کیجیے. ہاں ایسے مسافرت کردن به روستاها، شہرها و کشورهای مختلف تو اب یہ مت سوچئے گا کہ مختلف تو یہاں پہ اس کی دکھائی دے رہی ہے بس، اور آپ کریں ترجمہ سفر کرنا گاؤں میں، شہروں میں اور مختلف ملکوں میں. مختلف بس یہاں لگا دیا اور جگہ نہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ سفر کرنا مختلف ملکوں، شہروں اور گاؤں میں، یعنی یہ سب مختلف، ان سب کی صفت ہے یہ. بھلے. تو یہی بات ہے کیونکہ ہم اردو میں بھی یا ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، ایک ہی ورڈ اگر کئی بار ہو بورنگ سا لگنے لگتا ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں تکرار کو. ہمیشہ یہ قاعدہ ہے تکرار ملال آوارہ، تھکا دیتی ہے تکرار. اس لیے بار بار واوا لگانا. من ایران رفتم و قم، مثلا من قم رفتم و مشہد رفتم و اصفہان رفتم و فلا رفتم واوا. یہ کلام کی کمزوری ہے، گفتگو کی کلام کی کمزوری ہے کلام لفظوں کا تکرار کرنا ہے. یا آپ کہیے میں زید سے ملاقات کی، میں نے زید سے پھر ہاتھ ملایا، میں نے زید کے ساتھ پھر ناشتہ کیا، میں نے زید کے ساتھ پھر یوں کیا، میں نے پھر زید کے ساتھ زید نہیں، میں زید کے میں زید سے ملا، اس سے ہاتھ ملایا، اس کے ساتھ گیا، اس کے ساتھ ناشتہ کیا، اس کے ساتھ میں نے دیکھیے اب ٹھیک ہے. اب یہ زید کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا. تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ. تو یہ صفت جو مختلف ہے، جیسے حضرت اللہ آپ نے کتاب دوم میں کیا پڑھا تھا؟ 8واں درس تھا، 9واں درس تھا، وہ جنگل ہا در بیشتر کشورہ جنگل وجود دارد. بھلے در جنگل کیا پڑھا تھا آپ نے؟ حشرہا، حیوان ہا، وہ درخت ہے گوناگون. گوناگون ایک جگہ تھا، باقی وہ صفات سب کی تھی. درخت ہے گوناگون، حیوان ہے گوناگون، حشرہ ہے گوناگون وجود دارن. تو گوناگون تو صفات ترجمہ کرتے وقت جو آخر میں یہ صفت ہے یہ سب کی ہے تو سب کے ساتھ لگے گا. یعنی مختلف ملکوں، گاؤں اور شہروں میں سفر کرنا بہت فائدے مند ہے. متوجہ شدید؟ بلے آقا. بھی آئی. تو اب یہ جو یہاں پر ہے مسافرت کردن پہ شہرہا و کشورہائے مختلف، تو یہ مختلف جو ہے شہروں کی بھی صفت ہے. یعنی سفر کرنا مختلف ملکوں اور شہروں میں
کی طرف انسان را انسان کو بشیوہ زندگی و آداب آنہا ان کے آنہا یعنی اس ملک یا اس شہروں کے لوگوں کے آداب ہیں شیوہ زندگی جینے کا طریقہ اور ان کے آداب سے آشنا میسازت آشنا کر دیتا ہے. بھائی مختلف شہروں میں اور مختلف گاؤں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ وہاں کے جو کلچر ہے اس سے آگاہ ہو جائیں گے آپ. متوجہ شدید ازرا بطول؟ بلے. آشنائی یعنی آگاہی جانکاری، اردو میں جانکاری، فارسی میں آشنائی یعنی آگاہی و علم داشتن بے کسی یا چیزی. آگاہی و علم داشتن بے کسی یا چیزی کسی چیز یا کسی شخص سے آشنائی رکھنا، آگاہی رکھنا، جاننا. آشنا بودن ایک ورڈ کے اس کے معنی ایک کیا ہے؟ آشنا بودن. آشنائی یعنی آشنا بودن، آشنا شدن. برادرم گفت میرے بھائی نے کہا قابل از رفتن بے ایران جانے سے پہلے آشنائی کمی تھوڑی جانکاری دربار ایران داشتم. تھوڑی ایرانی مجھے تھی، تھوڑی جانکاری ایران کے بارے میں مجھے تھی. اما اکنون آشنائی زیادی دارام لیکن اب بہت آشنائی رکھتا ہوں، جانکاری. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.